ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، مالی طور پر ہم ان کو مضبوط نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوچے کہ بھائی اگر میں کوئی فرانس کا کوئی ایک چیز ہے، مان لیجئے کوئی چاکلیٹ ہے فرانس کی، اگر میں ایک چاکلیٹ نہیں خریدوں گا تو اس سے فرانس کا کیا بگڑ جائے گا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا، سوال تو یہ ہے کہ آپ کا درجہ قائم کس چیز میں شامل کیا جائے گا۔ میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے علماء کی طرف سے اس طرح کے بائیکاٹ کے حکم آتے ہیں تو ہماری قوم عمل نہیں کرتی ہے، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار مولوی لوگ عجیب بات کرتے کہتے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ یار بائیکاٹ کر دیں گے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، کیا صرف مسلمان مٹھی بھر مسلمانی کی بھروسے تو چل رہے ہیں کیا مٹھی بھر مسلمان خریدتے رہو تبھی وہ کیا پیسے والے ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب، دنیا کی اور قومیں بھی ان کا پروڈکٹ خریدتی ہے، ہم نہیں خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال وہ نہیں ہے کہ آپ کے خریدنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کس خانے میں ہیں، کس گروہ میں ہیں، کس جماعت میں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک آپ جواب دیں، اور اس جواب سے آپ کو بری ہونا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اصل میں آپ کو سرخرو ہونا ہے اور اس سوال سے بری ہونا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو اس کو مارو، اور ایک روایت میں چھپکل آیا ہے، چھپکلی جس کو بولتے ہیں نا، اس کو بھی مارو۔ اور آقا نے ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے گرگٹ کو ایک وار میں مارا اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرمایا مینڈک کو نہ مارو، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گرگٹ کو کیوں مارنے کے لیے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تھی تو یہ پھونک مارتا رہا تاکہ وہ آگ اور بھڑکے، اور یہ مینڈک کیا کرتی تھی، یہ پاس کے تالاب میں جاتی، منہ میں پانی بھرتی اور یہ آگ کی طرف پچکاری مارتی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مینڈک کے پچکاری مارنے سے آگ بجھی نہیں، اور گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ بھڑکی نہیں، مگر نیتوں کا پتہ چلا کہ مینڈک کو یہ انعام کہ اس کی نسلوں کو بھی چھوڑ دو، حالانکہ یہ وہ مینڈک نہیں ہے جو پھونک مار رہی تھی، وہ تو پیڑیاں بدل گئی، پتہ بھی نہیں کہ جو مینڈک کو مارنے سے آپ باز آ رہے ہیں یہ اسی کی نسل سے ہے بھی یا نہیں، لیکن ساری نسلوں کو انعام و اکرام ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی سزا وہ گرگٹ کو جس نے پھونک ماری، ضروری نہیں جو گرگٹ آپ مارے یہ اسی کی نسل سے ہو، کہا کہ اس کو بھی مارو کہ اس سے تعلق ہے، اس کے نسب سے تعلق، اس کے حسب سے تعلق، اس کو مارو تو حج کے برابر اجر و ثواب۔ تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کے عمل سے کیا ریئیکشن ہوا یا نہیں ہوا، آپ کس کھانے میں کس گروہ میں یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کدھر ہو بھائی، نبی کی توہین والوں کی طرف ہو کہ نبی کی ناموس اور عزت کے لیے لڑنے والوں کی طرف ہو؟ وہاں بھی تو یہی تھا نا کہ ایک نبی کی عزت جان داؤ پہ لگائی گئی تھی، کفر جو ہے ایک نبی کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایک دعوت کو مٹانا چاہتا تھا، اور وہاں گرگٹ اس دعوت کو مٹانے میں تعاون کر رہا تھا، اور مینڈک اس دعوت کو بچانے میں تعاون کر رہی تھی۔ تو آج ہمارا بھی اس طرح کا ایک امتحان ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ مینڈک نے یہ تھوڑی سوچا کہ میرے پچکاری مارنے سے کیا آگ بجھ جائیں گی، اس نے پانی کی پچکاریاں ماری اس لیے کہ بھلائے آگ بجھے یا نہ بجھے، لیکن میں ابراہیم کی طرف ہوں، رب کی بارگاہ میں میرا نام بھی تو ابراہیم کے ساتھ جو ہے جانثاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اصل یہ ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا نا، اعلان ہوا کہ ایک بڑا حسین و جمیل غلام آیا ہے، اور بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ ہی آئے، وہی لوگ اس کا جو ہے دام لگا سکتے ہیں۔ تو ایک ضعیفہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ضعیفہ بھی یوسف کو خریدنے کے لیے نکلی، غریب مسکین ضعیفہ تھی، اور کاروبار کیا تھا، وہ سود کاٹتی تھی، تو اس نے سود کا تھوڑا سا وہ گولا لے لیا اور چلی صاحب۔ رستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو، اور بڑی بھی ارادہ کدھر کا ہے؟ کہا سننے میں آیا ایک غلام آیا ہے، بڑا حسین و جمیل غلام ہے، بڑا قیمتی غلام ہے، لوگ خریدنے جا رہے ہیں، میں بھی خریدوں گی اسے۔ کہا کس مال کے بعد خریدوں گی؟ کہا اس کی قیمت کے سود سے لگاؤں گی۔ سب نے مذاق اڑایا، کہا بڑی بھی وہاں بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، تیرا کیا کام ہوا؟ کہا چھوڑو تم اپنا دیکھو جی۔ بہرحال وہ بڑھیا آئی اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے سب سے آگے آ کے کھڑے ہو گئی، اور جب جناب یوسف علیہ السلام کی بولی شروع ہوئی، بیچنے والا جو تاجر تھا اس نے کہا صاحب یہ غلام ہے، اس کی بولی لگاؤ، تو سب سے پہلے بڑھیا نے آواز لگائی، کہا کہ اس غلام کو اس سود کے عوض میں خریدتے ہو۔ سارا مجمع ہنسنے لگا، کہہ لگانے لگا پاگل بڑھیا یہ سود کے عوض غلام خریدنے آئی۔ کہا چلو بڑی بھی تو نہیں جانتی اس غلام کی قدر،
بہرحال بولی رکھتی گئی اور جناب یوسف کو کس دام میں خریدا گیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے وزن کے برابر سونا، ایک پلے میں ان کو بٹھایا گیا، دوسرے پلے میں سونا تولا گیا، اور اس کو بھی قرآن نے کیا کہا کہ یوسف کو بڑی کم داموں میں خریدا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے یوسف کی گویا قوم قدر نہیں کر سکی، بڑے ذلیل اور قلیل دام میں یوسف کو خریدا گیا۔ جب اس ضعیفہ سے لوگوں نے کہا ضعیفہ تو جانتی تھی کہ ہاں یوسف کی قیمت سونوں میں تولی جائیں گی، تو نے یہ مسخرہ پن کیوں کیا کہ سب سے پہلے بولی لگانے میں آگے آئی اور وہ سود کو تو نے پیش کیا اور کہا اس سود کے عوض میں یوسف کو خریدتی ہوں، اور نے کہا جاؤ تم کیا جانو، میں اس کی پیشانی پہ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھ لیا یہ اللہ کا ایک بڑا مقرب بندہ ہے، قیامت کے دن جب خریداران یوسف کی فہرست تیار ہوں گی تو اس میں میرا بھی نام شامل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے نام کو شامل کرنے آئی ہوں تو میں بھی جانتی ہوں کہ میری اوقات نہیں خرید سکوں، تو ہماری بھلائی یہ اوقات نہیں کہ ہم فرانس جیسے ملک کو ٹکر دے سکے، ہم فرانس کا بگاڑ سکے، مگر اس فہرست میں ہم اپنا بھی تو نام شامل کر لیں کہ جب غداران رسول کی مذمت کی جا رہی تھی، جب غداران رسول کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا تو اے پروردگار ہم تیرے نبی کے غداروں کا بائیکاٹ کر رہے تھے، اگرچہ ہماری حیثیت کم تھی مگر ہم اپنی حیثیت کے حساب سے تو کر رہے تھے، بے شک بے شک، ہمارا بھی تو نام اس میں شامل ہو جائے، اس فہرست میں ہمارا بھی تو نام آ جائے کہ مصطفیٰ کی ناموس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ جگہ جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ پیغام پہنچاؤ کہ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، اور ان حکومتوں کی بھی ہم مذمت کریں، ان اسلامی ملکوں کی بھی ہم مذمت کریں کہ جو ڈر یا خوف کی بنیاد پر اپنی زبانوں کو کھول لیے۔ ایک چیز تو یہ ہم کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فرانس کے ایسے ظالموں کے لیے اہتمام کرے باقاعدہ، اس طرح کا کہ ابھی ویسی بھی میلاد النبی کی مجلسیں چل رہی ہے، ذکر خیر ہو، ذکر خیر کے بعد ان پر لعنتیں بھیجی جائے اور ان کے لیے دعائے ہلاکت کی جائے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم ہتھیار سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ کوئی ہم ملک کے مالک ہے، نہ ہم کوئی ریاست کے مالک ہے، نہ ہم کوئی وزیر ہے، نہ کوئی ہم راشٹرپتی اور پردھان منتری ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ دعا کا تو ہم ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے برات کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں رب کائنات ہم میں وہ استطاعت طاقت نہیں، اگر طاقت و قوت ہوتی، اگر تو نے وہ منصب اور وہ مقام ہمیں دیا ہوتا تو خدا کی قسم ہم تیرے رسول کے ان غداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتے، لیکن جب وہ طاقت نہیں مولا ہم تیری بارگاہ میں ہی اس کا غلہ اور شکایت کرتے کہ رب قدیر تو خود قادر مطلق ہے کہ اپنے نبی کے گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا دے، اور ایسے انجام پر کہ اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ یہ تو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو ہر مجلسوں میں مذمت بھی ہو، اور مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس خبیث پریسیڈنٹ کے لیے جس نے فریڈم آف اسپیچ کا نام دے کر جو اس طرح کی توہینوں کو گوارا کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے لعنتیں اور بددعائیں کریں کہ پروردگار ان کو ہلاک کرے۔ یہ ایک چیز کریں ہم۔ اور دوسرا کہ ہمارے وہ نوجوان، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو انگلش بولنا جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں یہ اردو میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آگے کچھ لوگ بعد میں یہ انٹرنیٹ پر، یہ ابھی لائیو بھی ہو رہا ہے ویسے کہ انٹرنیٹ پہ جب اپلوڈ ہو تو انگلش میں وہ لائن آ جائے، لیکن ورڈنگ تو میرے اردو ہے نا، تو فرانس میں بیٹھا ہوا کوئی میری اس لینگویج کو نہیں سمجھ پائے گا کہ بھائی فرانس کے بارے میں یہ صاحب کیا بول رہے ہیں، فرانس کی مذمت کن لفظوں میں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ علماء بھی اور ہمارے وہ نوجوان بھی جو اچھی انگلش بول سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں کہ کم از کم ایک ویڈیو بنا کر، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت آسان ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو، اپنی بات کو اور اپنی مذمت کو بہت دور تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا کہ ہندوستان میں ہم جلوس نکال رہے ہیں مذمت کے طور پہ، اور فرانس میں کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر ہندوستان، اور ہندوستان میں کہاں مہاراشٹر، اور پھر مہاراشٹر میں کہاں بمبئی، اور بمبئی میں کون سا علاقہ اور کہاں جلوس، پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن انٹرنیٹ تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نا کہ اس کے ذریعے میسج جاتا ہے، کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس قدر اتنے لاکھ اتنے ہزار ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے صرف کس لیے؟ فرانس کے اگینسٹ میں، یہ ایک میسج تو جائیں گا۔ تو وہ ہمارے نوجوان جو اچھی انگلش بولتے ہیں، اچھا خاصا ٹوپی پہن کر اسلامی ڈریس میں، یہ پینٹ شرٹ کرتا والا نہیں بھائی، مسلمانیت جھلکے، اسلام نظر آئے، ہو سکے تو امامہ باندھ لے، یہ بیٹھ کر اپنی ہی گھر میں اپنے ہی موبائل پر 2 سے 3 جملے انگلش میں صرف کہ اے فرانس
ہم تیری مذمت کرتے ہیں اور تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ اس کو نہیں بولتے کہ رسول اللہ کی توہین کی جائے. اگر فریڈم اسپیچ اس کا نام ہوتا تو ہم تو تمہارے پیغمبروں کی توہین نہیں کرتے. کیا زبان ہمارے منہ میں نہیں ہے؟ کیا بولنا ہم نہیں جانتے؟ ارے تم سے اچھا بولنا ہم جانتے، ہمارا کام ہی بولنا ہے. ہم تو پیدا ہی خطابت کے لیے ہوئے. مسلمان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی خطیب ہو ہی نہیں سکتا. خطابت مسلمانوں کے لیے ہی دی گئی ہے. فن خطابت کس کا فن ہے؟ ارے مولا کائنات کی فساد تو ہمارے یہاں ہے نا. مولا کائنات کی فساد کے صدقے تو ہمارے یہاں دیے گئے ہیں نا. تو فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں ہے تو اچھے الفاظوں میں، گالی گلوچ نہیں، ماں بہن نہیں، تہذیب کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہ ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے. اس طرح کے میسیجز ریکارڈ کر کے، ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرے اور اتنی تعداد میں کرے کہ یوٹیوب سے لے کر فیس بک تک سب ہل جائے کہ بھیا یہ اتنے سارے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں صرف فرانس کی مذمت. یہ ایک ریکارڈ بن جائے. کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں نا. مطلب تو کریں گے کہ نہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سب چیزیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. آمین.